یہ سوال ہے سر کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری رائج ہے، یہ کہاں تک اسلامی نظام سے مماثلت رکھتی ہے؟ اب کون سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں گے؟ خواتین و حضرات، ویسے تو میرا خیال ہے ماشاء اللہ تعالیٰ بینکاری نظام کے بہت سارے اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، but anyway because this is a very specific subject and I have to answer it personally. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک پاکستان میں کوئی اسلامی بینکاری نظام نہیں ہے۔ بالکل۔ اب اگر آپ یہ کہیں اور یہ دعویٰ کریں کہ یہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ اپنے اگر کسی اسلامی بینک کے اساس سے کسی ایسے بینک میں پڑے ہیں کہ جہاں وہ سودی نظام کے تحت ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ اگر نہیں بھی سود لے رہے تو آپ اس میں کچھ نہ کچھ جو واپس کر رہے وہ سودی نظام کا حصہ ہے۔ اسلامی بینکاری نظام پہ میں نے بہت سوچا ہے، بہت غور کیا ہے، اور آپ کی تسلی کے لیے صرف اس کو عرض کر دوں کہ قرآن حکیم میں بڑی عجیب سی بات جو مجھے نظر آئی ہے کہ اتنی بڑی خرابی اور اتنا کم ذکر، اتنا بڑا مسئلہ اور اس کا عنوان ہی کوئی نہیں۔ ان کیا حیرانی کی بات ہے کہ 3 آیات صرف وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس، یا پھر دوسری آیت ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر کوئی لے گا تو خدا و رسول سے جنگ، بڑی سخت تحدید ہے، کوئی لے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا، کوئی دے گا تو خدا و رسول سے جنگ کرے گا۔ اور تیسری اس سے بھی چھوٹی آیت، اس سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ خادم حضرات، غور کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا المیہ، اتنی بڑی سزا کا المیہ، who on God's earth کو مسلمان بھی ہوگا اور اللہ اور رسول سے جنگ کرنا بھی پسند کرے گا، اتنی بڑی سزا سنائے گی۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سود کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی گئی، قطعاً کوئی بات نہیں کی گئی، سوائے ایک آیت میں پورا نظام بند کر دیا۔ حد بلاغت، I swear honestly کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ سود کے مخالف نظام کو اتنی سمپلی کلوز کر دے گا، اور اس کا مٹانا سود کا اتنا آسان ہوگا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ خدا سود گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب خادم حضرات، آپ کے بڑے بڑے کوئی بھی دانشور سوچتا تو ہے کہ اس نظام کو کیسے ہم تخلیق کریں گے۔ میں آپ کو صرف چھوٹی سی ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیجیے، ہم نے ایک صدقات بینک قائم کر دی۔ صدقات بینک میں کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں نے، میں نے، سب نے مل کے ہم نے 1 کروڑ کے صدقات دیے۔ اب اس صدقات جو آپ نے دیے، اس پہ آپ کی کیا پابندی ہے؟ آپ نے کیا پابندی رکھی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے واپس ہی نہیں لینے، آپ نے بینک کو امانت دے دی ہے، آپ نے کہا جاؤ جدھر مرضی خرچو، خیرات کرو۔ اب دیکھیں، جب ہم نے بینک آف صدقات قائم کر دیا 1 کروڑ کے ساتھ، ہم نے اعلان کیا کہ جس کو قرضے کی پیسے کی ضرورت ہے کام کاج کے لیے، ہم 10,000 روپے تک کا قرضہ دیتے ہیں۔ خاتون حضرات، اعتراض اٹھے گا کہ قرضہ لے کے کو واپس ہی نہیں کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو؟ آپ نے کون سا کسی کو واپس کرنے؟ مگر اگر پہلی مرتبہ 100 میں سے 20 بندے بھی آپ کو صدقات واپس کر دیتے ہیں تو اگلی مرتبہ پھر 1 کروڑ 20 لاکھ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو نظام 5 سال میں آپ 10,000 سے بڑھ کر اب آپ 1 لاکھ قرضے دینے کے قابل ہو جاتے ہو۔ اس سے 5 سال کے بعد آپ 10 لاکھ اور 20 لاکھ قرضے دینے کے قابل ہو جاتے ہو، کیونکہ صدقات کے نظام میں جب لوگ ایک بینک سے بغیر سود دیے قرضہ لے سکتے ہوں گے اور واپسی بھی شرط نہیں ہوگی، تو پھر ان کو کیا پرابلم ہے؟ وہ صدقات سے کیوں نہیں قرضے لیں گے؟ اب سوال یہ کہ کیا فیکٹری والوں کو مل سکتا ہے؟ یس، وی سے یس۔ ہمیں
اپنے اسباب پروموٹ کرنے کے ہم ان کو یہ اس شرط پہ قرضہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اصل رقم کو نقصان نہیں پہنچے، اور اگر تم ہمیں نفع میں شریک کر لو صدقات میں تو ہم تمہیں قرضہ دے دیتے ہیں، 1 کروڑ لے لو۔ ایسٹس ویسے ہی امانت میں رکھے جائیں گے جیسے باقی بینکوں میں رکھے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑی سے بڑی انڈسٹری والے کو کسی صدقات بینک سے قرضہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ میاں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، کوئی خصوصی ایفرٹ نہیں ہوئی، ایک بینک قائم ہوا، لوگوں نے سپورٹ کیا، مگر یہ بینک صرف حکومتی لیول پہ قائم ہو سکتا ہے، پھر اس کے نوافع ان کا اجرا ہوا، پھر لوگوں کو گیا، ہزاروں لوگوں کو نوکری بینک نے دی جو انکلوسیو آف صدقات ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے عوامل زکوٰۃ لے سکتے ہیں، صدقات کے عاملین بھی صدقات لے سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ ودن 20 ایئرز کوئی بندہ سود نہ لے گا، نہ کسی سود والے بینک میں پیسہ جمع کرائے گا، حتیٰ کہ بینکوں کے سارے ملازم چھوڑ کے صدقات بینک کی شاخوں میں نوکری کر رہے ہیں، چھٹی ہو جائے گی۔ خواتین و حضرات، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، ابھی میں نے ملیشیا کو ایک تجویز دی جو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے قبول کر لی۔ یہ تو ایک ہے مسلمانوں کے ملک میں یہ بینک اس طرح کام کرے گا۔ دوسرا کیا ہے، جیسے ملیشیا کہہ رہا ہے، اینڈ ایون دی اسٹیٹ بینک آف انگلینڈ گاٹ انٹرسٹڈ ان دس اسکیم، کہ واٹ کائنڈ آف اے اسکیم اٹ از۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بینکوں کے یہ فرائض نہیں ہیں جو اب سر انجام دیں، بینک 3 حصوں میں کام کریں گے۔ پہلا حصہ امانہ کا ہے، دوسرا جو ہے تجارہ ہے، تیسرا صدقہ ہے۔ کوئی بینک جو ہے یہ مسلسل اور متواتر کثیر النفع نہیں ہو سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی امانتیں جو پیسے کی رکھیں گے، ان لوگوں کی اجازت سے تجارت میں لگائیں گے، نفع کمائیں گے، مگر ایک حد نفع کے بعد وہ سارا مال صدقہ بن کے واپس سوسائٹیوں کو لوٹے گا، چیریٹی آرگنائزیشنز کو جائے گا، کنویں بنائے گا، اور بینکوں کا یہ کام ہوگا کہ اس تجارتی نفع سے اپنا خرچہ نکالنے کے بعد، مطلوبہ رقم نکالنے کے بعد واپس سوسائٹی کو واپس کر دیں۔ تو یہ بھی بینکنگ کی ایک قسم میرے ذہن میں ہے، اور جس کو میں نے سجیسٹ کیا، الحمدللہ ملیشینز ور انٹرسٹڈ اینڈ دے ہیو اسٹارٹڈ اے اسکول ان انگلینڈ۔ کہ ایسے زیورات جو حد نصاب کو پہنچتے ہوں لیکن روزمرہ کے استعمال میں ہوں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اور 2003 کے حساب سے ہوگی یا 2010 کے حساب سے ہوگی؟ کیونکہ سونے کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ میرے پاس کبھی سونا رہا ہی نہیں، میں کیا اس مسئلے پہ رائے رہوں، اور مگر اتنا یقین ہے کہ جس کے پاس 2003 میں نصاب تھا، اس میں 2010 میں کم ہو گیا، انشاءاللہ 2012 کی بات کی نا، اس میں 0 ہو جائے گا۔ مگر ویسے میں یہ آپ سے ضرور کہوں کہ جن عورتوں کا سونا ان کی ملکیت بن جاتا ہے، ان کا نصاب ادا کرنا ان کا حق ہے۔ اور جو یہ خواتین یہ روتی رہتی ہیں اور شور مچتا رہتا ہے کہ میں کیوں دوں، آپ دو، اور وہ بھی نہیں دیتے، یہ بھی نہیں دیتے، تو پھر کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ دیکھ نہیں سکتی مگر وہ ان کے بال بچوں میں آ جاتی ہیں۔ So I would try to be very careful، کیونکہ خطائے نسیان اور ذہن کی غلطیوں کے عذاب تو شاید دوسری اچھی سوچ سے دور ہو جاتے ہیں، مگر مال کے جو ہیں بڑی گہرائی میں جا کر انسانی جسم اور صحت کو متاثر کرتے ہیں اور عذاب کی گرفت بن جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کر کے نصاب بنے نہ بنے آپ زکوٰۃ دے دیا کریں۔ سر یہ پھر ایک ڈاکٹری سوال آ گیا ہے کہ یہ جو آپ تسبیح عطا فرماتے ہیں، یہ انسانی ذہن کے کون سے حصے پر اثر کرتی ہے، کانشیس، سب کانشیس یا انکانشیس؟ It travels through the time and it travels through the blood, it travels through the genetic length of a human being, it travels through، جب آپ زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو تو رفتہ رفتہ unwittingly یہ بغیر جانے بوجھے یہ آپ کے ذہن پہ گرفت لیتی ہے،
اور جب ذہن میں لیتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دل اس کا شریک حال ہوتا ہے جب اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے. جب یہ دل میں چلی جاتی ہے اور کسی خسارے سے اس کو سامنا نہیں ہوتا پھر یہ ہر قطرہ خون میں رواں ہو جاتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اچھی تسبیح کرنے والے لوگ ہیں راتوں کو سوئے ہوئے ہیں تو ان کی تسبیح جاری ہے. اگر اچانک کہیں بھول گئی ہیں تو اچانک ان کے منہ سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث اس بارے میں موجود ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتے کرتے خواب میں چلا جائے سو جائے تو ملائکہ اس کو لازم کر لیتے ہیں کہ اس کی باقی تسبیح پوری کریں اور اس کی انٹینشن کے مطابق اس کو تسبیح کا مکمل ثواب پہنچتا ہے. اب یہ تسبیح جو ہے یہ جب ڈیپتھ میں پہنچتی ہے تو پھر اصلاح کار. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ سیلف کو اللہ نے اس طرح بلٹ کیا ہے کہ یہ شاید اپنے جیسے کسی انسان اور مکینک سے درست نہیں ہوتا، مگر چونکہ خدا نے اسے بنایا ہے جب آپ خدا کی یاد میں لگ جاتے ہو تو اللہ پھر اس سیلف کی کریکٹیو میتھڈز اختیار کرتا ہے اور کسی بھی چیز سے بنیادی عادت نہیں بدلتی سوائے اللہ کی یاد سے. پھر یقیناً یہ آپ کی جبلی عادات کو عقلی عادات میں بدل دیتا ہے اور اللہ اس میں آپ کے لیے اس نے کرم اور بھلائی رکھی ہے.